اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا تو بات ہوئی کہ سب سے پہلے ہم اپنے لیے بھی چیک کر لیں، اور اعلیٰ حضرت نے گویا میں سکھا دیا کہ بغیر اطاعت، بغیر سنت پر عمل، بغیر نبی پاک کی اتباع کیے یہ عشق نہیں ہے۔ پہلے تو پریورٹی یہی ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جناب یہ بڑی اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو پہلی جو شرط ہی ولایت کی بتائی گئی کہ غیر عالم کو اللہ ولی نہیں بناتا، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کیسے، جاہل تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اب عالم ولی ہوگا، ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے مدرسوں سے نہیں پڑھا، کچھ اولیاء کرام تو مادرزاد ولی تھے، تو اللہ پہلے انہیں علم عطا فرماتا ہے پھر انہیں ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ رب کی شان ہے۔ بغیر علم کے اللہ اپنا ولی نہیں بناتا۔ بالکل اسی طرح شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کہ شریعت الگ ہے اور جناب جو دیگر ولایت کا راستہ ہے وہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عشق رسول جو ہے وہ بغیر نبی پاک کی اطاعت، ان کو فالو کیے بغیر، ان کی باتوں کو مانے بغیر، سنت پر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو ہم سارے یہ چیک کر لیں کہ باتیں ہیں یا عمل بھی ہے، ایک دوسری اب سیدھی اعلیٰ حضرت نے ایک تو عمل کیا، سنت پر عمل کیا، پھر محبت رسول کا وہ حق ادا کیا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک سے تو محبت کی، پیارے آقا سے نسبت والی ہر چیز سے محبت کی۔ یعنی اب آل رسول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے تو ہم قدموں کی خاک کے برابر نہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے دور میں جو سید صاحبان تھے، اعلیٰ حضرت کا ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا۔ اب عید والے دن ماشاءاللہ بھی ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ آیا تو میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ عید والے دن اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سب سے پہلے کسی سید صاحب کا ہاتھ چومتے تھے۔ اچھا، عید والے دن سب سے پہلے ان کا ہاتھ چوم کر عید کی مبارکباد، اس کے بعد باقیوں سے ملاقات کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے یہ پاک سے محبت، سرکار کی کسی کہتے ہیں نا کہ سرکار کی آل سے ہی ابتدا کی جائے، خوشیوں کی ابتدا بھی نبی پاک کی آل سے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ آغاز سرکار کسی منصوب سے ہو، ان سے کیسے ملے یا کیا انداز ہو۔ اچھا، لیکن اگر سید زادے سے ابتدا کرتے ہیں تو اب یہ کہ گویا ان سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں، جب بھی کوئی شیرنی تقسیم کرنی ہے، کوئی بھی چیز بانٹنی ہے تو سب کو ایک ایک ملنی ہے، سید صاحب آ گئے تو ان کو 2 دینی۔ اچھا، ڈبل دیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ پریکٹیکلی۔ اور اس قدر عشق رسول تھا اور نبی پاک سے محبت کا آپ عالم دیکھیں۔ ایک بار سیدی اعلیٰ حضرت اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ درس دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تھوڑی دیر ہوئی تو کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا برابر گلی میں ایک سید زادہ ہے جو کھیل رہا ہے اور وہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وقت کا امام، علم دین کی گفتگو ہو رہی ہے اور وہ بچہ کھیل رہا ہے مگر چونکہ نبی پاک کی آل سے ہے تو اس کے ادب میں کھڑے ہو جانا۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے کسی پرہیز کی وجہ سے نیت کر لی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ بہت لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کچھ کھانا شروع کر دیں، آپ کی طبیعت کہیں اور خراب نہ ہو جائے، کمزوری نہ ہو جائے۔ آپ نہیں مانے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی بات منانی ہے تو کسی سید زادے کو لانا ہوگا۔ ایک سید صاحب کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا تو سید صاحب بھی کمال کے تھے، کہتے ہیں میں سید کے گھر سے پکا کے لایا ہوں، اپنے گھر سے پکا کے لایا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا لبیک، آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں، ان کے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ یعنی پریکٹیکلی اتنا محبت اور ادب کا معاملہ تھا۔ اور سبحان اللہ وہ واقعہ تو تاریخ میں ایسا لگتا ہے کہ ایسا سنہرے حروف میں لکھا ہے، جو کالرز نے بھی کہا کہ وہ واقعہ آپ سنا دیں کہ ہمارے یہاں نارملی علماء کے لیے گاڑی وغیرہ بھیجی جاتی ہے، اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی تھی، ڈولی جس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو ڈولی پر بٹھا کر کہیں بیان کے لیے لے جانا تھا، تو اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے اور بیان کے لیے جانے لگے تو لوگ استقبال کے لیے ساتھ بھی چلنے لگے۔ ودن فیو منٹس اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈولی کو روکا جائے، اور جب ڈولی کو روکا گیا تو نیچے رکھی گئی، اعلیٰ حضرت باہر آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اشفاق بھائی یہ عشق کی کون سی مطلب یہ سمجھے معراج ہے، یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ نبی پاک کی آل کے بارے میں کوئی بتائے، پیارے آقا سے نسبت والی کوئی چیز کے بارے میں ہمیں بتائے اور ہم ادب کریں، یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، مگر کوئی بتائے نا۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرما رہے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ 4 مزدوروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ کیونکہ مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے۔ لک ایٹ دا کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے۔ اور پھر ایک غریب مزدور ہاتھ جوڑ کر آتا ہے کہ حضور میں سید ہوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ فرماتے شہزادے غلطی تم سے نہیں ہوئی ہے، غلطی احمد رضا سے ہو گئی، میں کیسے تمہارے کاندھے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ مزدور کہتا ہے حضور میرے پاس کوئی کام کاج نہ تھا، مجھے کسی رزق حلال کی ضرورت تھی، میں اس کام پر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کمال کی بات فرماتے ہیں کہ شہزادے بتاؤ احمد رضا قیامت کے دن نبی پاک کو کیا جواب دے گا اگر مجھے کہہ دیا گیا کہ احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے کہ بریلی کے تاجدار، اس وقت کے امام
اپنا امامہ اتار کر اس مزدور شہزادے کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادے احمد رضا کو جب ہی قرار آئے گا کہ جب آپ ڈولی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا. اللہ اکبر. یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ وہ عشق کی کس منزل پر تھے. اپنا وقار، اپنا نام، اپنا مرتبہ. آج لوگ کہتے ہیں یار سنت پر لوگوں کے سامنے عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں اس طرح بیٹھ کر کھاؤں گا سیدھے ہاتھ سے بغیر اگر چمچ کے کھاؤں گا، یا فلاں کام کروں گا، امامہ شریف پہنوں گا، سنت کا لباس پہنوں گا، تو ایسی محفل میں تھوڑا سا کمتر فیل کیا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے پروف کیا کہ نبی پاک کے نام پر سب کچھ قربان، میری ذات، میری عزت، میرا وقار، کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہ نبی پاک کی وجہ سے ہوں، نام بھی ان کی وجہ سے ملا ہے. تو انہیں جانا، انہیں بانا، نہ رکھا غیر سے کام. اور اشفاق بھائی یہ ایٹیٹیوڈ جس نے بھی اپنایا، امیر اہل سنت ہمارے سامنے، اعلیٰ حضرت کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن اگر اعلیٰ حضرت کو ہم پڑھتے ہیں نا تو کون قریب ہے، کس کی شبیہ ایسی ہے جو نبی پاک پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. چونکہ میرے پاس دعوت اسلامی کی وہ ذمہ داری ہے جس میں ہم بڑی بڑی شخصیات کو لاتے ہیں یا بڑی شخصیات کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں ماحول کچھ اور ہوتا ہے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ جب ہم بڑے بڑے لوگوں کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لائے اور جن کے نام ہیں دنیا میں، مگر امیر اہل سنت وہ درویش شخصیت ہیں کہ وہی سادہ لباس ہے، وہی سادہ انداز ہے، وہی سادی گفتگو ہے، کوئی اس کے لیے خاص تیاری نہیں ہے. بس نبی پاک کی سنت سے ایسا پیار ہے کہ، اور واقعی سادگی میں ایک روب ہے، سادگی کا ایک دبدبا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سادگی دبا دے گی، سادگی دباتی نہیں، سادگی عروج دلاتی ہے. سادگی میں ایک دبدبا ہے. اور میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، بڑا کمال کا شعر تھا، سبحان اللہ. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ سادگی اور انکساری کیا کمال کرتی ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ بھرا ہی جب جاتا ہے جب بندہ جھکتا ہے. تو امیر اہل سنت آج کے دور میں ہمارے سامنے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کاندھے پر اس پالکی کو اٹھایا اور پھر صرف کہتے ہیں نا زبانی دعویٰ نہیں تھا، پریکٹیکلی پروف کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. یہ آپ نے امیر علیہ سنت کی بھی بات کی یہاں پر. امیر علیہ سنت وہ ہیں کہ کسی نے کہا کہ آئیڈیل بولتے تو سب ہیں لیکن حقیقت میں بناتا کوئی ہے. جی حقیقت میں اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل کہا نہیں امیر بالکل صرف، بلکہ بنا کر دکھایا اور خود ایسے بن گئے کہ گویا ان کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نظر آتا ہے. اب یہ جو باتیں سید زادوں والی باتیں دیکھ لیں، آج امیر علیہ سنت سید کو پتہ چل جائے تو 2 بار دیں گے. سب کو ایک رسالہ دے رہے ہوں گے، سید صاحب میں تو 2 دیں گے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا انداز تھا. اعلیٰ حضرت نے سید صاحبان کے ہاتھ چومے. آج نبی پاک کو امیر علیہ سنت کو آ کر کوئی بھی بتائے کہ سید زادے آپ ان کے ہاتھ فوراً دستبوسی کر لیں گے، حالانکہ وہ بظاہر مذہبی حلیے میں بھی نہیں ہے، اس کی دستبوسی فرمائیں گے. اچھا، پھر امیر اہل سنت نے جس فیضان مدینہ میں آج ہم مدنی چینل پر بیٹھے ہیں، میں اس وقت موجود تھا جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. ایک دعوت اسلامی کا انٹرنیشنل مرکز بننے جا رہا ہے. آج دنیا میں لوگ مرکز یا کوئی اس طرح کی جس کو کہتے ہیں نا امیزنگ چیز، جو بہت بڑا کوئی چیز بننے جا رہی ہوتی تو اس کے افتتاح کے لیے بانی تحریک کو بلاتے ہیں یا دنیا کی کسی ٹاپ پرسنالٹی کو بلاتے ہیں. ہم سب یہاں موجود تھے. اب سوال یہ تھا کہ پتھر کون رکھے گا، سنگ بنیاد کون رکھے گا. امیر اہل، اور وہ کدال مارنی تھی، تو امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا مجھے 12 سید زادے چاہیے. آپ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا حالانکہ بانی دعوت اسلامی جنہوں نے یہ پوری تحریک میں اتنا بڑا کام کیا موجود تھے، مگر 12 سید زادے آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کدال ماری یا جو پتھر وغیرہ رکھنا تھا، یعنی ان کے ہاتھ سے سنگ بنیاد. وہی آپ والی بات ہے، بات نہیں کی، پریکٹیکلی یہ پروف کیا کہ نبی پاک کی آل سے جو ہے محبت. اب یہ سیکیورٹی کے مسائل ہو گئے، ورنہ پہلے جو ہمارے پرانے اسلام میں جانتے ہوں گے کہ جب بھی ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہو، جب بھی ملتان اجتماع ہو، 3 روزہ اجتماع ہو، تو جب تصور مدینہ اور دعا کا وقت آتا تھا تو امیر علیہ سنت اعلان فرماتے تھے کہ جتنے سید صاحبان ہیں وہ آگے آ جائیں. اور کئی سید صاحبان آگے آ جاتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جھرمٹ میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو تو ان کی برکتیں. کیا بات ہے. یہ جو آپ نے واقعہ سنایا پالکی والا اعلیٰ حضرت کا، یہ تو ماسٹر پیس ہے آپ کی لائف کا. یوں کہیے کہ واقعات میں سر فہرست واقعہ جو کہ اعلیٰ حضرت نے، مطلب اس کی تو مثال کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ایج نہیں تھی
کہ بندہ جو ہے وہ بڑا کوئی جوانی کا ایک دور ہوتا ہے، بندہ وزن کمزوری، ہاں کمزوری، یہ بالکل اختتامی عمر کے ایام کا واقعہ ہے، اور اس میں یوں کہیے کہ ایسے وقت میں تو ایک تھیلی اٹھانا بڑا بھار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ پالکی اٹھا رہے ہیں، اور اس پالکی اٹھانے کے وقت عالم یہ تھا، ذوف بھی تھا، بیماری بھی تھی، آپ کو دو لوگوں نے سہارا دیا ہوا تھا، سنبھالا ہوا تھا کہ آپ وہ پالکی، یعنی کہ آپ کسی اور کو کہتے وہ بھی اٹھا لیتا، لیکن آپ نے اپنے کندھے پہ بوجھ رکھا، ایک کفارہ ادا کیا، ایک طرح کا کفارہ ادا کیا۔ واہ کیا بات کیا آپ نے! تو یہ بس ایسا تو ایسے حضرات تو بس اب کتاب کر گئے، اب کر گئے، اور ان کو ماننے والے اور ایسا فالو کرنے والے امیر علیہ سنت ہیں۔ چند اور حضرات اگر ہم کہیں تو کوئی مطلب کہاں کہیں پر ہوگا، اللہ تعالی ہم سے ان سے خیر سے ملائے۔ امیر علیہ سنت کو فالو کرتے رہیں، امیر علیہ سنت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، تو در رضا پہ جا کے ٹھہر جائیں۔